ہوئی ہے. اس سلسلے میں جو اتحادی پارٹیاں ہیں کل ان سے مشاورت کی جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد اور جو آزاد اراکین اور دیگر پارٹیوں کے وفود ہیں ان سے کل حمزہ شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن کی ملاقات جو ہے وہ طے ہو گئی ہے اور وہ کل مشاورت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا ان دونوں حوالوں سے, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور گورنر کا جو اختیار ہے اعتماد کے ووٹ کا کہنے کا اس حوالے سے. اس کے علاوہ جو دیگر قانونی آپشنز موجود ہیں میں بڑی عزت احترام کے ساتھ یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ میں جولائی مالی ریویو پٹیشن جو ہے وہ داخل ہوئی, ایم پی ایس کا کیس داخل ہوا, 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کیس داخل ہوا, 4 ماہ گزر جانے کے باوجود وہ کیس آج تک سنا نہیں گیا. کیونکہ دیکھیے اگر وہ کیس سنا جاتا ہے تو ہماری حکومت کی بحالی میں وہ رزلٹ کر سکتا ہے. ایک اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بحال ہو اور وہ 25 ووٹوں کی گنتی اور ان 25 ووٹوں کا آگے کیا فیٹ ہونا ہے اس پر کوئی فیصلہ دیا جائے کہ وہ گنتی میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے. ایک تو فی الفور مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, لاہور ہائی کورٹ میں ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جو اسی رات ہم نے پٹیشن داخل کی اور آرٹیکل 226 کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, وہ بھی اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود اسپیکر کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ خانے میں پڑا ہے, اس کو فکس کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ بھی مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اسپیکر والا وہ کیس اس کا جو بھی انجام ہو, جو بھی اس کا رزلٹ نکلے, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اس کیس کو فکس کیا جائے. کیونکہ پی ٹی آئی والے ایک وزیر صاحب بھی ہیں جو قریبی رشتہ داری کا دعویٰ رکھتے ہیں, جو مختلف باتیں چہمگوئیاں چل رہی وکلا میں, میں اس کانٹروورسی میں نہ گھسا ہوں نہ میں گھسنا چاہتا ہوں, مگر ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ اسپیکر کا وہ کیس فی الفور لگایا جائے. اس کے بعد ہمارے ممبرز کی جو سسپینشن کی گئی ہے, آلدو یہ کورٹ کی رولنگز موجود ہیں کہ اعتماد کے ووٹ میں اور عدم اعتماد کے ووٹ میں ہر ممبر کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا اور کوئی سسپینڈ نہیں ہوگا. یہ کورٹ کی رولنگز تمام موجود ہیں. جو ہمارے ایم پی اے سسپینڈ کیے کیس بھی سرد خانے کی نظر ہے, اس میں بھی وکلا صاحبان طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم بالکل ان پہ توجہ نہیں دیں گے کہ کون وکیل کیا کہہ رہا ہے کہ کس سے کیا رشتہ داری ہے, اور پی ٹی آئی کا ایک وزیر جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. ہم اس کانٹروورسی میں نہیں ڈلنا چاہتے, مگر وہ کیس بھی سسپینشن کا جو بھی فیصلہ ہو قانون انصاف پہ مبنی وہ کیس بھی لگایا جائے. تو یہ آج مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے, اس میں مزید تیزی آئے گی اور حد الوسع کوشش کی جائے گی کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل نہ ہو اور اس کے لیے سیاسی آپشن جو آپ کو بتائی گئی اور قانونی آپشن وہ تمام ایکسرسائز کی جائیں گی. ازما بخاری صاحبہ. جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے اجلاس میں 2 ٹوک اور بڑا کلیئر ایک سٹانس جو ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, نہ وہ پرویز الہی صاحب کی جاگیر ہے اور نہ فرد واحد عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کر سکتا ہے. پنجاب اسمبلی میں بیسیکلی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کے ووٹ برابر ہیں. 50% جو پارلیمنٹری پارٹی ہے یعنی جو ہماری پی ایم ایل این ہے اس کو کس چیز کی سزا دی جائے گی؟ اس کو صرف عمران خان چونکہ ڈپریشن میں ہے, عمران خان اپنے تمام مقاصد میں فیل ہوا ہے, سو اب اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں کو تہس نہس کر دیں. دیکھیے قانونی طور پر آئینی طور پر یہ تمام اسمبلیز کا حق ہے, آئینی طور پر ان کا ایک ٹینیور ہے اور اس ٹینیور کو ختم نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جانا چاہیے. بڑی مشکل سے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لایا گیا ہے جہاں پر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے لگی ہیں, لیکن پھر پہلے عامر کیا کرتے تھے, آج عمران خان نام کا ایک عامر اور ایک بیماری اس ملک کو جو مسلط ہے وہ آج پھر اداروں کے پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے. سو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. ہم ہر طرح ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ جو جہاں پر اسمبلی برابر ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں وہاں پر ایک پارٹی اس طرح سے فیصلہ نہیں کر سکتی اور پھر پرویز الہی جن کے پتہ نہیں کیا مفادات ہیں, جو پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہے, شاید اگلے آنے والے الیکشن میں ان کا کیا انجام ہوگا, وہ شاید اس کے چکر میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی بلی چڑھانا چاہتے ہیں. تو ایم سوری پرویز الہی صاحب, میں آج بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے
अपनी आला अदलिया से जो है वो चंद गुजारिशात करना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, आज अगर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है हमजा शहबाज शरीफ का पिछले 6 महीने से, तो वो आज अटैच्ड है इस असेंबली की डिसोल्यूशन की धमकी के साथ। अगर आज वो रिव्यू का फैसला हो जाए तो फिर परवेज इलाही जो अगर इमरान खान के अगर दबाव के ऊपर ये गैर कानूनी काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इल्लेजिटिमेट, हमारे मुताबिक वो एक गैर कानूनी और एक इल्लेजिटिमेट वजीर आला है। दूसरी बात, माय लॉर्ड, मेरी ये भी गुजारिश है आपसे कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो बाकायदा तौर पर जो सीक्रेट बैलेट है, मैं नहीं कहती, ये रूल्स कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करते हुए वो आज जो है वो स्पीकर बन के बैठा है। माय लॉर्ड, उसके साथ उसके सारे गैर कानूनी काम अटैच्ड हैं। वो अगर असेंबली तोड़ने की जो है वो उसके अंदर मुआवनत करता है तो भी गलत है, वो नहीं कर सकता। उसने जो बाकी लोगों को, ये भी माय लॉर्ड मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मैं चाहती थी कि मैं अदालत में आकर आपके सामने वो गुजारिशात रखूं जो पंजाब असेंबली में पिछले 6 महीने से हो रहा है, लेकिन हमें चूंकि वो मौका नहीं दिया जा रहा, तो मीडिया पे बात करने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब, पूरी हर असेंबली के अंदर मेंबर्स को एक्सपेल करने का एक कानून मौजूद है। आज तक 75 साल की जितनी पार्लिमानी तारीख है उसमें कभी इस कानून का इस तरह और इस बेहिमाना तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जो पंजाब असेंबली में 6 महीनों के अंदर हुआ है। जिस दिन हमें एक्सपेल किया गया, हमें कहा गया जी सीटियां लेके आए थे, सीटियां तो आपने सिखाई हमें। जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, जिस दिन सीएम का इलेक्शन था, आपकी औरतें लोटे लेके आई, आपकी औरतें पिर्चियां लेके आई, इनकी औरतें सीढ़ियां लेके आई और सीटियां लाकर उन्होंने हमें बताया कि ये किया जा सकता है। हमने कौन सा गैर कानूनी काम किया? मुझे ये बताइए कि आज तक वो खवातीन और वो मर्द हजरात जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर जो साबिक है उनके बाल नोचे, उनको किसी ने पूछा? इसको कहते हैं गैर कानूनी काम, इसको कहते हैं गैर आईनी काम, वो हुए? किसी ने नहीं पूछा। और अब जो तमाशा बनाया गया है कि कानून के अंदर, उसी दिन बाय द वे केपीके की असेंबली के अंदर भी एक प्रोटेस्ट हुआ बिल्कुल हमारी तरह का, उन्होंने भी प्ले कार्ड उठाए हुए थे, वो भी नारे लगा रहे थे। वहां पर आज तक ये इस तरह से ये रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। नेशनल असेंबली के अंदर बड़े बड़े मामलात होते हैं, वहां कभी ऐसे रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब असेंबली क्या किसी की जागीर है? पंजाब असेंबली क्या गुजरात की असेंबली है? आपने वहां गुंडे भर्ती कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप उसको गुंडों की तरह चलाएंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। और आपने पहले 15 सिटिंग्स की जिक्र ही नहीं है कानून के अंदर, 15 दिनों का जिक्र है, और 15 दिन बहुत दिन पहले जो है वो पूरे हो चुके हैं। सो हम आपसे गुजारिश करते हैं, आला अदलिया से हमारी गुजारिश है कि आपने कानून के तहफ्फुज़ की, आइन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। जनाबे आला, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और केपीके की असेंबलियों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। जनाबे वाली, पाकिस्तान की जो अवाम ने मैंडेट देके भेजा है इन मेंबर्स को, उस मैंडेट का कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। बराए मेहरबानी इसके ऊपर आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद है, मैं नहीं कहना चाहती, मैं ये नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं खुद वकील हूं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं कि हम अपनी पिटीशन दायर करते हैं, वो 6 महीने नहीं लगती। बाकी लोगों की पिटीशन शाम को दायर होती है, सुबह उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग होती है, शाम को फैसला आ जाता है। इसके ऊपर कानून की खास तौर पर जो रिव्यू पिटीशन है हमजा शहबाज शरीफ साहब की, जिसके अंदर एक अदालती हुक्म के जरिए परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाया गया, वो सरीहन वो कहा जाता है, मुख्तलिफ डिवीजन मौजूद है कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तरफ आप चौधरी शुजात के खत को आप डस्टबिन में डालते हैं, असद उमर का खत जो है वो अपने सिर पर आपने नहीं बिठा सकते, नहीं हो सकता। एक ही चीज की 2 इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी जनाबे वाला, हम भी जो तमाम पंजाब के मेंबर्स हैं जो 180 की तादाद में पीटीआई के बराबर हैं, हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, हमारे मैंडेट पे शब खून मारने की तैयारी की जा रही है। बराए मेहरबानी जागिए, क्योंकि परवेज इलाही जो है वो किसी तौर पर भी एक लेजिटिमेट वजीर आला नहीं है, और उसके हाथ से अगर ये गुनाह हुआ तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, और तब तक ये ना हो कि देर हो जाए। बराए मेहरबानी, हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, हमने हमेशा अदालतों के आगे सरेंडर किया है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अदालतों को भी, आला अदलिया को भी बराए मेहरबानी ये तासुर को दूर करना होगा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है उनको रातों रात रिलीफ मिल जाता है और कुछ लोग जो है वो 6-6, 8-8 महीने लाइन में लगे रहते हैं। एक मैं ऐड कर दूं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो जमहूरी जहन के हैं वो इस हक में नहीं है कि असेंबलियों को तहलील किया जाए,
ان کے اپنے اپنے مفادات بھی ہوں گے، مگر وہ رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کریں۔ اب اس میں پی ٹی آئی کے اراکین، کاف لیگ کے اراکین، ہمارے اراکین، جب ہاؤس کی سینس یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ ونس اگین ساری آپشنز، نمبر 1 تحریک عدم اعتماد، نمبر 2 گورنر کا یہ اختیار کہ اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ لے، اور نمبر 3 جو قانونی آپشنز کورٹس کے ذریعے ہمارے کیس پینڈنگ ہیں ان کی تکمیل۔ یہ تمام معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اتحادی کل آئیں گے، آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بھائی باری باری کر ایسے نہ کریں نا، ایسے نہ کریں، باری باری کر لیں۔ وہ پہلے سوال پوچھا نا، انہوں نے پوچھ لیں، سب کو پوچھ لیں۔ وفاق میں تو حکومت ہماری، وفاق اور حکومت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں فی الحال ایسی کوئی مشاورت یا بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی رابطہ نہیں ہے، مگر یہ obviously جمہوریت ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں اگر کوئی رابطہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر فی الحال ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جی یہ بتائیں کہ پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب کا بڑا اہم رول رہا اور پنجاب میں حکومت بنائی گئی، ابھی بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں آ رہے ہیں اور پھر سے جو ہے پی ڈی ایم حکومت بنائے گی، مگر ایک آپشن آپ نے ذکر نہیں کیا کہ گورنر راج کا بھی آپشن آپ کے پاس پی ایم ایل این کے پاس ہے، تو وہ بھی آپ یوٹیلائز کریں گے؟ دیکھیں دیگر قانونی آپشنز میں یہی آتا ہے، وہ گورنر راج کا بھی آپشن موجود ہے، اس پہ بھی مشاورت ہوئی ہے، مگر بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کو نامزد کیا ہے مذاکرات کے لیے اور مشاورت کے لیے، تو کل حسن مرتضیٰ صاحب یہاں تشریف لائیں گے، ان سے ڈیٹیل میں بات ہوگی جس میں تمام قانونی آپشنز انکلوڈنگ گورنر راج، انکلوڈنگ عدم اعتماد، اعتماد کا ووٹ، یہ تمام آپشن زیر غور آئیں گے۔ جی الفت مغل صاحب، پرویز الہی صاحب کے بارے میں تھوڑی سخت بات کر کے آصف زرداری صاحب کے لیے مشکل تو پیدا نہیں کر سکتے کہ کل کہیں مسلم لیگ نون کو آفر کرنا پڑ سکتے ہیں کہ سی ایم صاحب آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہماری حکومت میں آ جائیں؟ دیکھیں یہ ابھی فی الحال اس پہ کوئی نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اور ان کا بگڑا ہوا رئیس زادہ جو دل میں آئے وہ کریں اور ہم اس کے خلاف لب کشائی بھی نہ کریں، اور جس طرح یہ پنجاب حکومت بھی چلائی جا رہی ہے، اسمبلی چلائی جا رہی ہے، جس طرح کہ ایک ضلع کونسل کو چلایا جاتا ہے، اور اسپیکر صاحب کو بھی میں کہوں گا اسپیکر بن کے دکھائیں۔ ایک 20ویں اسکیل کا سیکرٹری جو ہے وہ احکامات صادر فرماتا ہے اور اسپیکر صاحب اس کو بجا لاتے ہیں، تو آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں، آپ اسپیکر ہے، آپ کا اختیار ہے، مگر اسپیکر صاحب نے بھی جس طریقے سے اسمبلی کو چلایا انتہائی مایوس کن ہے۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے پرویز الہی صاحب کے لیے میرا بہت مخلصانہ مشورہ ہے کہ نہ یہ لالی پاپ ہے پنجاب اسمبلی جو آپ کو کھانے دی جائے گی، اور نہ یہ کوئی اخروٹ اور بادام ہے جن کو آپ آسانی سے گھر بیٹھ کے توڑ لیں گے۔ یہ 12 کروڑ کے صوبے کی نمائندہ اسمبلی ہے جس کو ایک شخص توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔